كبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. یا رب العالمین دا وارثانو ته صبر جمیل نصیب او فرمائے. مرحم او سڑے پٹھے ہوتا نصیب او فرمائے. اول نون صدر اخیر پورے سوک دال ترازی او دو دی پارا دعا کئی. یا رب العالمین آغا قبول منظور او فرمائے. اور رب العالمین دا خلق سرد رنیف شی گڑے ہو کے ہر قدم مانے بدلے اور نصیب او فرمائے. دنیا آخرت دا خلق کشلی ہو رہے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق. یہ ابھی شیخ افضل مروت صاحب ایک گاؤں میں پہنچے ہیں. یہ جس گاؤں میں پہنچے ہیں اس گھر میں 11 افراد کو قتل کیا گیا. شیخ افضل مروت صاحب یہاں فاتحہ کے لیے پہنچے ہیں. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. شیخ افضل مروت صاحب اپنی الیکشن کمپین بھی کر رہے ہیں, فاتحہ خانی بھی کر رہے ہیں. شیخ افضل مروت صاحب ایک گاؤں میں پہنچے ہیں. یہ کچھ نوجوان ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. شیخ افضل مروت صاحب اپنے حلقے میں الیکشن کمپین کر رہے ہیں. ابھی شیخ افضل مروت صاحب یہاں فاتحہ خانی کے لیے پہنچے تھے. 11 افراد کو اس علاقے میں قتل کر دیا گیا. ایک گھر کے 11 افراد کو قتل کر دیا گیا تھا اور شیخ افضل مروت صاحب یہاں پہنچے ہیں. سر تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہاں اس گھر میں 11 لوگوں کو جو ہے ذبح کیا گیا, ظلم کیا گیا. اور میرانشاہ سے لوگ آئے اور انہوں نے اس بزرگ کے خاندان کے 11 افراد کو جو ہے قتل کیا, صرف 3 چھوٹے بچے اور بچوں سمیت. اس کے بعد جو ہے یہ تخت خیل قوم ہے. ہمارے ایم پی اے کے جو کینڈیڈیٹ ہے طارق سعید خان, وہ بھی میرے ساتھ تشریف لائے ہیں. یہ تخت خیل قوم اپنی ایک تاریخ رکھتی ہیں پورے مروتوں میں, اور یہ مروتوں کی یہ سب برانچ ہیں اور بڑے دلیر, بڑے غیرتی لوگ ہیں. اور میں یہی ان کو کہہ رہا ہوں کہ جو نقصان تو ہو گیا وہ تو اللہ کی طرف تھا, جو قاتل تھا وہ مارا گیا. اب جو ہیں پورے قوم کی یہ فریضہ بنتا ہے اور ہمارا بھی کہ ہم ان کو انصاف دلانے میں ان کی مکمل حمایت کریں. آج یہی عہد کرنے آئے ہیں, دعا پڑھی ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس پورے تخت خیل قوم کو اور بالخصوص اس خاندان کو صبر جمیل دے. سر یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال ہے. آپ الیکشن میں جا رہے ہیں اور آپ اس حوالے سے کیا رکھتے ہیں علاقے کے مسائل کے بارے میں, جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ امن و امان کا؟ دیکھیے 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہے, پانی کے مسئلے ہیں, لیکن جو سب سے ہمارا بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے امن و امان کا. ہر ایک شخص اپنی رکھوالی خود اپنے بندوق کے زور پہ کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہر ایک آدمی کے پاس اسلحہ ہے. وجہ یہ ہے کہ سرکار جو ہے امن و امان پہ کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے. پھر یہاں کے لوگ کی بے روزگاری ایک مسئلہ ہے, پسماندگی بہت زیادہ ہے. آئے دن قتل و غارت, ایک خاندان سے 11 لوگوں کا مارا جانا, یہ مہذب معاشرے میں اس کا تصور نہیں ہوتا ہے. اور کس وجہ سے مارا ہے, کوئی مطلب ہے نہ پرانی عداوت, یعنی ای میں ہی آ کے آپ نے جناب پورے گھر کو ذبح کر دیا. یہ بوڑھا آدمی جو ہے اب اس کے خاندان کا میرے خیال میں ہی کوئی شاید بچہ 3 بچے رہ گئے نا, 4 چھوٹے بچے رہ گئے, اور عورتوں کو بھی مارا ہے. ہمارے ہاں ہم اپنی دشمنیوں میں خواتین پہ گولیاں نہیں برساتے ہیں نہ ان کا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس علاقے پہ 15 سال سے JUI کا MPA جو تھا وہ مسلط تھا, انور حیات, اور JUI کا MNA تھا مولانا انور. ہمارے علاقے میں بڑی بڑی دشمنیاں آئیں, قتل و غارت ہوا, بہت ہی زیادہ جو ہے بدامنی پھیلی. اور انفرادی طور پر ہم لوگوں نے, طارق سعید خان نے, یہاں پہ ہمارے ایم کے ایک چیئرمین ہیں, ہم نے انفرادی طور پر ان دشمنیوں کو جو ہے ختم کرنے کے لیے کوشش کی. پورے علاقے میں کسی ایک قتل پہ یا ایک بھی قبائلی دشمنی پر JUI کا نہ کوئی MPA آیا نہ کوئی MNA آیا. یہاں لوگوں کو بیوقوف بنا دیتے ہیں. ابھی 8 لوگ جو ہیں انہوں نے مولانا صاحب نے اپنے گھر سے نامزد کیے ہیں, 4 ریزرو میں خواتین کو بھیجا ہے. اور یہاں پہ بھی جو ان کے مقابلے میں امیدوار ہیں وہ بھی ڈی خان سے آیا ہے, اور جو میرے مقابلے میں ہے وہ بھی اس کا بیٹا ہے ڈی خان سے آیا ہے. یعنی کہ اتنے 10 لاکھ لگ بھگ مروتوں میں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کوئی ایک ایسا مرد ہوگا یا خاتون ہوگی جن کو وہ نامزد کر دیتے. طارق سعید خان کو جو بات کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زاخ پل طرفہ
پہلے پشتو میں پھر اردو میں. زا خپل طارق سعید میداد خیل د خپل تختی خیل قوم له طرفه د شیر افضل خان ډیره شکریا ادا کوم چې د تنگ نیولي سات چې د دې موږ غم